السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحیم احمد خان، اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی خصوصی نشست جس کا نام ہے ملاقات کے آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے پینل میں جو ہمارے خاص مہمان اس وقت موجود ہیں ان کے متعلق بتانا چاہوں گا۔ عبداللطیف آرکو صاحب، ایک ایسا نام جو آپ اس نام سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے اگر آپ جے پور سے کچھ بھی تعلق رکھتے ہیں تو۔ آپ کا ہوٹل کا اچھا خاصا بزنس ہے، تجارت ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ سماج سیوی، کئی سنستھاؤں کے آپ صدر ہیں۔ دلت مسلم ایکتا منچ راجستھان، مسلم تیلی مہا پنچایت، ملی کونسل منصوری پنچایت سنستھا، یہ تمام آپ کے دائرے میں آتی ہے۔ اپنے شہر میں کاموں کا بھی ایک نظام آپ نے قائم کیا ہے، ایک قاضیت کا نظام بھی آپ نے قائم کیا ہے۔ ہر سال تماہی شادی کر کے فارم کا لاکھوں روپے آپ بچا رہے ہیں۔ آج ہم روبرو کروا رہے ہیں تسنیم ٹی وی کے ذریعے سے آرکو صاحب کو۔ استقبال ہے آپ کا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اجتماعی شادی اکثر کرواتے رہتے ہیں، اس سے قوم کو کیا وہ فائدہ ہے جو مل پاتا ہے، حاصل ہو پاتا ہے؟ دیکھیے، سب سے زیادہ فائدہ قوم کو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنی بچیوں کی عمریں بڑھا لیتے ہیں اور شادی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اجتماعی شادی میں معمولی خرچ میں ہم ان کی شادیاں کرا دیتے ہیں، اور جن کے پاس معمولی بھی نہیں ہوتا ہے تو ان کو صرف 11 روپے لے کر کے اور ان کی شادیاں کرا دیتے ہیں۔ جی شادیاں ہمارے یہاں بغیر دہیج کی ہوتی ہے، جی اس میں مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اور ہم اپنی ہوٹل میں بھی یہ شادیاں کر دیتے ہیں۔ جب بھی جو بھی صاحب چاہیں کہ بھائی مجھے اپنی بچی کی شادی چاہیے فلاں تاریخوں میں ہے، اگر ہمارے یہاں ہوٹل فری ہوتی ہے تو ہم وہاں بالکل فری بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے ایک دم نومینل چارجز لے کر کے وہاں شادیاں کرا دیتے ہیں۔ اور اس کے جو سب سے بڑے فائدے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادیاں میں بچیوں کی عمر جو ہے وہ صرف اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ بچی کے ساتھ ساتھ بچی کے لیے ماں باپ کو لاکھوں روپے کا سامان یا کیش یا کائنٹس میں، سونے میں، چاندی میں، ان میں دینے ہوتے ہیں جب جا کے کہیں بچی پرائی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اجتماعی شادی کی وجہ سے ہم بلکہ لڑکے والوں سے آدھے پیسے چارج کرتے ہیں اور آدھے پیسے لڑکی سے لیتے ہیں، جو بھی نومینل خرچ ہوتا ہے اس کا۔ تو اس طرح سے ان بچیوں کی شادیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ بچیاں جو ہے وقت کے اوپر اپنے پڑھائی ہو لیتی ہیں۔ ورنہ آج یہ دور اتنا خراب آ گیا ہے کہ گھر میں جوان بچی کا رہنا ایک بڑی آفت کی سی بات بنتی جا رہی ہے۔ ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ اس ماحول کو بگاڑنے پر تل گئے ہیں کہ اس سے ڈر بھی لگنے لگا ہے جی کہ بچی بڑی ہو گئی ہے۔ اس لیے اس کے بڑے فائدے ہیں، وقت بچتا ہے۔ ایک شادی میں 1000 2 4 ہزار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب اتنے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں ان کا کتنا وقت خرچ ہوتا ہے، کتنا ان کا سرمایہ آنے جانے میں خرچ ہوتا ہے۔ یا 25-50 لوگوں کے اندر ہم شادی کرا دیتے ہیں، تو یہ کئی طرح کے فائدے اس میں ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً کم سے کم 25 کروڑ روپیہ سال کا تو کم سے کم ہماری اجتماعی شادی کی وجہ سے قوم کا بچتا ہی ہوگا۔ لوگ قرض کے جو بوجھ میں دبنے والے ہوتے ہیں ان سے وہ بچ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ اہم کردار آپ کا اس میں ہے۔ بالکل۔ کس طرح کی شادی ہوتی ہے، مطلب کتنا وقت ہوتا ہے، کب آپ مقرر معین وقت کراتے ہیں، کیا صورتحال رہتی ہے؟ اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک تو بڑے اجتماع جب ہوتے ہیں، ابھی تو پابندیاں تھی اس لیے وہ بڑے سمیلن ہم نے روک دیے تھے، تو اس میں تو ایک تاریخ فکس ہو جاتی ہے 3 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، اور لوگ آ کر کے نوٹ کرا دیتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے یہاں کیٹیگری بنی ہوئی ہے سامان کے اعتبار سے کہ کیا کیا سامان آپ کو چاہیے بچی کو دینے کے لیے، تو وہ خود اپنے طے کر لیتے ہیں، اور اس حساب سے ان سے چارج آدھا بچوں سے لیتے ہیں، آدھا بچے سے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی
बगैर दहेज की शादी में कुछ पैसा नहीं लेंगे, मेहमानों को खाना खिलाएंगे, दूल्हा दुल्हन को जोड़ा देंगे, और कोई गिफ्ट वगैरह अगर आई होती है तो वो गिफ्ट भी उनको दे देते हैं। ये 2 तरीके हमारे यहाँ शादी के होते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि सम्मेलन अगर नहीं है तो किसी भी तारीख में जो उन्होंने अपने तौर पर तय कर रखी है वो हमारे यहाँ आकर के मालूम करते हैं। अगर हमारे यहाँ होटल में उस रोज़ खाली होता है हॉल, तो हम होटल में उनकी निकाह पढ़वा देते हैं, जिस तरह से भी वो चाहे, सामान के साथ या बगैर सामान के साथ या 11 रुपये में, जिस तरह से भी वो चाहे वो हम उनके लिए इंतज़ामात अल्लाह करवाता है हमसे। बहुत वाकई काबिल तारीफ़ ये बात है, और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि ये जो प्रोग्राम है, सिलसिला है, लगातार बढ़ता जाए, आप इसी तरह से कौम की खिदमत करते रहें। शहर में आपने काजी का एक निज़ाम बनाया हुआ है, कितने काजी इस वक्त शहर में हैं और इससे समुदाय को, समाज को कितना फ़ायदा मिल पाता है? दरअसल ये सिलसिला हमने आज से 10 साल पहले शुरू किया था जी। उसकी वजह ये थी कि हर जगह शहर काजी होते हैं जी। इत्तेफाक से जयपुर में जो काजी साहब हैं वो इस कदर हाई चार्ज करते हैं निकाहों में, और जो निकाह पढ़ाने जाते हैं वो मस्जिद के इमाम होते हैं, उनको 1 हिस्सा देते हैं और 3 हिस्से खुद रखते हैं जी। तो इस तरह से बेचारे उनको 2-2 4-4 घंटे खर्च करते पड़ते हैं इमामों को, और बहुत मामूली उनको पैसे मिलते हैं, और मस्जिदों में तनख्वाह भी बहुत मामूली मिलती है। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इस निकाह के पैसे काजी को दिलवाएं, और हम एक ये सेक्टर भी खोल दें कि हमारे यहाँ लोग आएँ और अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, निकाह कैसे पढ़ाई जाती है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, किन किन चीज़ों को ज़रूरी तौर पर तय किया जाता है, वो सारा उनको हम बताते हैं, समझाते हैं। जब वो समझ लेते हैं तो उन्हें डायरी अलाट कर देते हैं, उसके बाद वो अपने इलाके में निकाह पढ़ाते हैं, और उस निकाह के अंदर वो 1/4 हम लेते हैं और 3/4 जो है उनको देते हैं। तो इस तरह से उनको अच्छे खासी, मेहनत तो वही करते हैं, सारा काम तो उन्हीं का होता है। हम जो 1/4 लेते हैं वो भी इसलिए लेते हैं कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, स्टाफ रखा हुआ होता है, उनकी तनख्वाहों का खर्च निकल जाए, इसलिए वो 1/4 हिस्सा हम लेते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 85 काजी इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, जो तकरीबन हर महीने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों तक, सीज़न में हज़ारों तक इन काजियों की निकाह हमारे काजियों के द्वारा पढ़ाई जाती है, और इससे एक बहुत बड़ी किफ़ालत उन इमाम हजरात की हो जाती है कि हमारे जितने भी काजी हजरात हैं वो खुद के ये कहते हैं कि साहब आपके हमने जब से काजी का वो लिया है रजिस्ट्रेशन, तो हमारे 5-7 हज़ार महीने के निकाहों के द्वारा आ जाते हैं, सीज़न में कुछ ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो ये इसके पीछे मकसद है हमारा कि अगर हम इमामों को ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकते हैं तो हमने ये इंतज़ाम किया है कि उनको तनख्वाहों से भी ज़्यादा इस रास्ते से फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल सही। दलित मुस्लिम एकता जो मंच है, इत्तेहादुल जो मंच आपने जो कायम किया, राजस्थान इकाई के आप सदर हैं, इस बैनर से आप क्या क्या काम कर लेते हैं और इससे वो कौन से मकासद हैं आपके जो पूरे आप करना चाहते हैं? देखिए, ये दलित मुस्लिम एकता मंच 10 साल पहले हमने बनाया था। इसके अंदर हर पद अधिकारी जो भी हैं, एक मुस्लिम होता है, एक दलितों में से होता है। इस तरह से हमारे ये पद अधिकारी इसमें होते हैं, और ये हमारा इसका काम ये है कि हम भाईचारा कैसे बढ़ाएं जी। और उन को हम अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं, शादी प्रोग्रामों में भी बुलाते हैं और मीटिंगों में भी बुलाते हैं, और भाईचारे को कैसे बढ़ाया जाए, नफ़रत को कैसे घटाई जाए, इस तरह की कम से कम साल में 4 मीटिंग हम अपनी होटल में ऑर्गेनाइज करते हैं। उन मीटिंगों में सैकड़ों लोग आते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, दलित भी होते हैं, ओबीसी वाले भी होते हैं, और उस पर चर्चाएँ होती है कि भाई आखिर ये हमारे पर जो एक तरीके से मनुवादियों ने हमारे गर्दनों को पकड़ रखा है और हमें शूद्र की कैटेगरी में लाके डाल रखा है, इससे हम कैसे निजात पाएँ, कैसे हम अपनी असलियत को पहचानें और हम किस तरह से एक दूसरे की मदद को आगे आएँ।
جب بھی ہندو مسلم جھگڑے ہوتے ہیں تو دلتوں کو دوبارہ وہ جھگڑے کرائے جاتے ہیں، اور اس میں کسی نہ کسی طرح سے ان کو لالچ دی جاتی ہے، اور وہ کوئی ایسی حرکت ان سے کراتے ہیں، چاہے مسجد میں سور کا گوشت ڈلوا دیا، چاہے کنویں سے پانی کوئی کھینچ رہا ہے تو اس کو روکا، مار پیٹ کی، کسی کو گھوڑے پہ نہیں بیٹھنے دیا، تو دونوں سمدائے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس طرح کی یہ لوگ کراتے رہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم دونوں سمدائے مل کر کے ان پوائنٹوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہے۔ اگر کسی دلت کے ساتھ ہوتی ہے تو ہماری مسلم ٹیم زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، وہ بھی ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر کے ہم اس بات کے لیے ان کو پابند کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کی سزا آپ کو ملنی چاہیے، FIR وغیرہ درج کراتے ہیں، آئین کے تحت سارا کام ہوتا ہے، آئین کے تحت جو بھی ہوتا ہے وہ ہم کراتے ہیں۔ اور جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں سماج کے اندر جہاں دلت اور مسلم کے معاملے آ جاتے ہیں تو یہ جان بوجھ کر کرائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو گلے ملانے کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے بھائی آپ کو لالچ کے اندر یہ کام آپ سے غلط کرا لیا اور اس لیے یہ بات ہو گئی ہے، تو ایسا کرو، آپ بھائی بھائی ہیں، آپس میں دوبارہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو آپس میں گلے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور 90% ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد ہے کہ ہم اسی طرح ہم ہمارے باقی جیسے ہم تعلیم کے معاملے میں بھی کچھ کام کرتے ہیں، بچوں کو ہم ہر سال سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں، کچھ کیش ایوارڈ بھی دیتے ہیں، تو اس میں ہم دلت کے بچوں کو بھی جوڑتے ہیں کہ جو اچھے ٹاپر بچے آتے ہیں ان کے بھی جوڑتے ہیں، انہیں بھی دیتے ہیں، اس سے ہمارا آپس میں بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہمیں مسلمس کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کے اور وہ اپنے پروگراموں میں ہم کو جوڑتے ہیں، اور اسی طرح وہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی ویوہار کرتے ہیں۔ تو اس سے بہت بڑا بینیفٹ ہوا ہے پورے راجستھان کے اندر، اور ہم نے راجستھان کے کئی ضلعوں میں اس ہماری اکائیاں ہیں اور وہاں یہ کام چل رہا ہے، اور اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن جب سے ہماری سرکار مودی جی جب سے تشریف لائے ہیں، پرائم منسٹر بنے ہیں، اس کے بعد سے یہ نفرت کا ماحول BJP میں بڑا زبردست طریقے سے پھیل گیا۔ تو جتنی ہماری محنت تھی اس لاک ڈاؤن میں بھائی چارے کی، انہوں نے ہم ایسا محسوس کرنے لگے ہیں کہ وہ تقریباً 90% ہماری محنت کو انہوں نے ختم کر دی۔ پھر انشاءاللہ اب ختم ہو گیا لاک ڈاؤن، اور ہم پھر دوبارہ سے اس کو اندر کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آج یہ جو ہے برلا آڈیٹوریم میں ایک بڑا پروگرام رکھا ہے دلتوں کی طرف سے، اس میں مسلمس کو بھی جوڑا ہے، اس میں CM صاحب بھی آئیں گے، باقی 4 منتری اور ہیں وہ بھی آئیں گے، اور مسلم پریوار کے مہیلائیں بھی آئیں گی، جینٹس بھی آئیں گے، بڑی تعداد میں پورا ہال وہ بھر جائے گا، 2000 سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے۔ وہاں افطار کا بھی ہم نے انتظام رکھا ہے۔ تو یہ ایک بھائی چارے کی سب سے بڑی مثال ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کو تکلیف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اس کا مقصد ہے ہمارے دلت مسلم ایکتا منچ کا، اور یہ پروگرام بہت اچھی طرح ہمارا چلا رہا ہے، خدا کی مہربانی ہے۔ یہ سارے کام ہم جو کر پاتے ہیں اس میں صرف اور صرف خدا کی مہربانی کی وجہ سے کر پاتے ہیں، ہمارے خود کی بس کی کوئی بات نہیں۔ کافی وسیع دائرہ ہے آپ کے، اگر کاموں کو اگر ایک تھالی میں پروسا جائے تو شاید دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ قاضیت کا نظام ہے، پھر آپ اجتماعی طور پر شادیاں کروا رہے ہیں، قوم کا جو خرچہ اسے آپ کہیں نہ کہیں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایکتا منچ کی اگر بات کر لو، بچوں میں جو انعامات آپ تقسیم کرواتے ہیں، ٹیلنٹڈ بچوں کو آپ آگے پروموٹ کرتے ہیں، تیلی مہا پنچایت کے ذریعے سے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور راجستھان میں آپ کے کل کتنے ممبر ہیں؟ دیکھیے، ویسے راجستھان میں تقریباً ہمارے 5000 ممبر بن گئے ہیں، اور ویسے ہم نے تیلی مہا پنچایت کی ضرورت اس لیے محسوس کی ہے کہ مسلم تیلی مہا پنچایت جو ہے، اس تیلیوں کی جو برادری ہے وہ کئی ناموں سے جانی جاتی ہے، جی۔ جیسے منصوری برادری یہ بھی تیلیوں سے ہے، دنیا ہے، ملک ہے، پنجارا ہے، کئی الگ الگ جگہ الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہے، جی۔ ہیں یہ سب تیلی اوریجنلی تیلی ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ بھائی جب ہم تیلی لگاتے ہی نہیں ہیں تو ہم نے تو اپنی برادری کو ایسے بانٹ لیا کہ جس سے ہماری تعداد بہت گھٹ گئی، تو سرکار ہماری طرف دھیان نہیں دیتی ہے۔ تو ہم نے تیلی مہا پنچایت کے اوپر ان ساری برادریوں کو جو الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہے ان کو ایک کیا، ان کو ممبر بنایا، ان کو جوڑا۔ ہماری تقریباً 15-16 لاکھ کی آبادی پورے راجستھان میں ہے اس وقت۔
لیکن مشکل یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہم الگ الگ ناموں سے جانے کی وجہ سے سرکار ہمیں توجہ نہیں دیتی ہے. سرکار جو ہے ہمیں کسی پدوں پر بھی نہیں لاتی ہے، ہمارا حق ہمیں نہیں ملتا ہے، نہ سیاست میں ملتا ہے، نہ جو ہے کسی اسکالرشپ تعلیمی اعتبار تعلیم ہے، دوسری کئی ایسی چیزیں ہیں جی کہ جن میں ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ بھئی ہم ساری برادری کو ایک کریں، پورے راجستھان میں اس مہم کو چلائیں. اس کا بڑا فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاسٹل قائم کیا ہے جے پور کے اندر، کہ صرف تیلی برادری کے لیے ہی نہیں، اگر ہماری ہاسٹل میں جگہ ہوتی ہے تو ہم ہر مسلم برادری کے بچوں کو اس میں جگہ پڑھنے والوں کو دیتے ہیں. جالو پورے کے اندر ہی ہم نے ہاسٹل کھولا ابھی. جی اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ اپنے کوچنگ چلاتے ہیں. انگلش اسپیکنگ کورس ہمارے یہاں فری آف چارج چلایا جاتا ہے. یہ بھی ہمارا جو یہ ہے اپنا جالو پورے میں، جی تو وہیں پر ہم جو ہے یہ چلا رہے ہیں. تب بچے فری وہاں آتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ مسلم مسافر خانے کے اندر ہم کوچنگ چلا رہے ہیں. انگلش اسپیکنگ کے علاوہ یہ 10ویں 12ویں بچے جو ہیں ان کے جو کورسز ہیں اس کی تیاری کراتے ہیں. RS کے کورسز کی تیاری کراتے ہیں. RS کے بچے ہم نے اس سال 30 بچوں کو ہم نے RS کی تیاری کرائی ہے. اس میں تقریباً 8 بچے ہمارے جو ہیں وہ پاس بھی ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ہم مختلف سنستھاؤں کے ساتھ جڑ کر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. عبداللطیف آرکو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. واقعی آپ بہت قابل تعریف کام کر رہے ہیں. قوم کی آپ ہر طریقے سے خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان خدمات میں اور مزید آپ میں اضافہ کرے. آپ کی تمام نیک خواہشات جو قوم کو لے کر ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اور برکت ڈال دے. تسنیم ٹی وی میں آنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. السلام علیکم.